اور ایک یہ ہوتا ہے جس سے دن رات بدلتے ہیں۔ یہ جو گردش ہے یہ اتنی زیادہ تیز، ایسی اس کی رفتار اتنی سریع اور اتنی تیز ہے کہ قاعدے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بھی اس کے اوپر آئے جائے وہ پھینکا جائے۔ ایک سائیکل کا چکا ایک معمولی رفتار سے گھومتا ہے تو اگر تھوڑی سی مٹی بھی اس پر جم جاتی ہے تو مٹی پھینکا جاتی ہے، لیکن اس تیز رفتار گردش کے باوجود انسان بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اپنے سارے کام انجام دے رہا ہے۔ تو یہ جو زمین کے اندر جو کشش ہے، جو انسان کو تھامے ہوئے ہے، جو اسے گرنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ پھینکاتا نہیں ہے، قائم رہتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو زمین سے جو سورج کا جو فاصلہ ہے، اور بادل کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، کیسے سمندروں سے آبخرات اڑ کر کے آتے ہیں اور بادل دور دراز تک پہنچاتے ہیں، اور کیسے زمین کا رویدگی کا نظام ہوتا ہے، ایک ایک چیز جو اس بات کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لائے اور اس سے چمٹ جائے، اس کے ساتھ اس کے وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے ماں سے چپٹ جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کو ان چیزوں کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء سے مراد وہ لوگ مراد نہیں ہے جن کے پاس کسی مدرسے کی کوئی سرٹیفکیٹ ہو، علماء سے مراد وہ ہیں جنہیں اس کائنات کا علم حاصل ہو، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جنہیں ان تفصیلات کا علم ہوتا ہے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا نظام بنایا ہے۔ اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کا حکم دیا ہے وہ زمین و آسمان اور جو اجرام فلکی ہیں، سورج و چاند اور ستارے، اور ان کے علاوہ خود ہمارا وجود، اور پھر یہ عالم حیوانات۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی خاص بات ہے اونٹ کے اندر۔ اب جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے اندر بعض ایسی صفات ہوتی ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ اونٹ مثال کے طور پر اپنی خوراک اس طرح سے حاصل کرتا ہے کہ اگر اسے کسی ریگستان کا سفر ہو تو اپنی چربی کے ذریعے سے وہ کام چلاتا ہے۔ وہ دوسرے جانور پتوں کو کھا کر کے وٹامن حاصل کرتے ہیں، وہ خود اپنا وٹامن بناتا ہے، اس کے اندر صبر کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر اور ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم نے اس پر، اور یہ تو اونٹ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ورنہ ہر چیز، ہر جاندار اور ہر جانور، ایک معمولی بات ہے کہ ایک جانور ایک طرف سے اس کے منہ میں گھاس دیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے وہ قوت بخش غذا دودھ کی شکل میں آپ کو فراہم کرتی ہے۔ ایک ایک چیز ایسی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس سے محبت کرنے لگے کہ وہ کتنا بڑا رب العالمین ہے کہ اس نے ہماری پرورش کا سامان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ واعتصموا بحبل اللہ کے بروشر میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے ہم انہی باتوں کو تو تھوڑا سا آپ کے سامنے ریپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے ایک غذا ہے مچھلی، جسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا انتظام کیا ہے۔ کوئی شخص پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتا ہے، لیکن مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے گلپھڑے دیے ہیں کہ وہ ہوا کی جگہ پر پانی کو انہیل کرتی ہے اور اس سے وہ زندہ رہتی ہے۔ اور پھر اس کی جو ساخت بنائی گئی ہے وہ ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ پانی کے اندر تیر سکے، وہ مخالف لہروں کا، موجوں کا مقابلہ کر سکے، اس کے اندر وہ جا سکے۔ اس کے پیچھے حصے میں جس طرح سے کشتی میں ہوتا ہے اس طرح کا سامان اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر کیا ہے کہ اس کو حرکت دے کر کے اپنے پچھلے حصے کو وہ آگے بڑھتی ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں جو اس کے پر رکھے گئے ہیں وہ کشتی کے چپوں کی طرح سے ہیں جس سے وہ دائیں اور بائیں حرکت کرتی ہے۔ عالم نباتات میں، عالم حیوانات میں، خود انسان کے اپنے وجود میں، انسان کی جو آنکھ بنائی گئی ہے، پورا لٹریچر، لائبریریز میں ہزاروں کتابیں آنکھ پر تیار کر لی گئی ہیں، کان پر تیار کر لی گئی ہیں، اور یہ جو سر ہے، یہ جو دماغ ہے انسان کا،
وہ بہت سپر کمپیوٹر ہے. سپر کمپیوٹر کا لفظ بھی اس کے لیے بہت ہلکا ہے. یعنی انسان اپنے دماغ سے کیا کیا سوچتا ہے اور دماغ کا کیا کام ہے, اس کا کیا فنکشن ہے, اس نے انسان اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے, جو کچھ بولتا ہے, جو کچھ سنتا ہے, جو کچھ پڑھتا ہے, سب اس کے لاشعور میں دماغ کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور جس سے انسان کا کیریکٹر بنتا ہے, جس سے انسان کی اچھی اور بری شخصیت بنتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کان عنہ مسئولا. اور جیسے بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اچھا برا مت سوچو, برا مت دیکھو, برا مت سنو, اس سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا کہ ساری چیزیں انسان کے لاشعور میں محفوظ ہوتی ہیں اور اس سے انسان کی شخصیت کی تخلیق ہوتی ہے, شخصیت کی اس سے تعمیر ہوتی ہے. یہ اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا ہے, جس طرح سے کمپیوٹر میں چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے ذریعے, استغفار کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے سے برے کاموں کو ڈیلیٹ کرنے کا بھی انتظام کر دیا ہے, تاکہ وہ شخصیت کا جز نہ بنے. جس طرح سے عمارت کے اندر چونے کی ضرورت ہوتی ہے اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے انسان اپنی پوری زندگی میں جو کچھ سنتا اور دیکھتا اور بولتا ہے وہ سب اس کی شخصیت کا جز بنتا ہے. اس سے اس کی شخصیت کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ شخصیت اس کی صحیح بنے اور غلط چیزیں اس کے ڈیلیٹ کر دی جائیں, تو اس کا طریقہ استغفار ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا ہے. اور حسنات کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سیئات کو دور کر دیتا ہے, تو ہمیں نیک کاموں کے ذریعے سے برے کاموں کو دور کرتے رہنا چاہیے. حضرات, یہ جو بات کہی ہے کہ آدمی فاعتصموا باللہ, حق پر قائم ہو جائے اور حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے, تو اس کی راہ میں کبھی شکست نہیں ہوتی. جس کو انسان ظاہری اسباب کے تحت شکست سمجھتا ہے وہ بھی شکست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کامیابی مقدر کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے سرفراز فرمائے گا. اور جیسا کہ کہا انہوں نے کہ ہماری ہار بھی ہار نہیں ہے, جیت تو جیت ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا, جو جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ ایمان, یہ یقین کا جذبہ جب صحابہ کرام میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کے لیے اپنی جانیں غزوات میں قربان کر دی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانیوں کے بدلے میں انہیں دنیا میں بھی معزز بنایا. اس سرزمین پر سب سے بڑی, سب سے طاقتور, سیاسی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے مسلمانوں کی حکومت خلافت راشدہ کے زمانے میں قائم ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کی کچھ مصلحتیں ہیں, کچھ اس کے انتظامات ہیں, اور جب ایسا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام, پسندیدہ نظام جو اس دنیا میں خلافت راشدہ کی شکل میں قائم ہوا, اور جب وہ اس کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگیں, جب وہ خلافت کے نظام کے بجائے, شورائی نظام کے بجائے جب وہ موروثی نظام بننے لگا, تو پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا. کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا, انہوں نے اپنی جان پیش کر دی. یہ کہنا کہ ان کی ہار ہو گئی یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہار و جیت کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا, مرنے کے بعد کی زندگی میں ہوگا کہ کس کو کیا ملا, کس کو جنت ملی اور کس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا گیا. ایک فیصلہ تو یہاں ہوگا. دوسرے یہ کہ قیامت تک کے لیے وہ عزیمت کی راہ نشان راہ بن گئی, اور اس راستے پر لوگ ہمیشہ چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. یہ جو آپ نے دیکھا کہ پوری تاریخ میں حضرت حسین اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور اس کے بعد وہ شخصیتیں سامنے آئیں جنہوں نے خلفاء پر کھل کر کے تنقیدیں کیں, اور اس کے بعد وہ شخصیتیں
آئیں جنہوں نے ہر زمانے میں جہاد کیا، اور یہاں تک کہ پھر سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کے لوگوں نے جہاد کیا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مسلمانوں پر جینا حرام کر دیا تھا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر رکھا تھا، مسلمان عورتوں کی عزت بھی ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھی، ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ سلسلہ مصر میں، قاہرہ میں، وہاں کے میدانوں میں وہ چل رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی ہار ہو گئی، ان کی شکست ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ جہاد کا، قربانیوں کو دینے کا ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور جیسا کہ ماہر القادری کی نعت میں یہ آتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ تو یہ سرفروشی کے فسانے میں ٹکڑا بڑھانے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبولیت سے نوازے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قربانیوں کا صلہ بھی دے گا، اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں وقتی طور پر کچھ نقصان ہو تو اس سے ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ جو پیغام ہے واعتصموا باللہ، اس کو لے کر کے یہاں سے جانا ہے، یہاں سے اپنے گھروں میں جانا ہے، اس کو اپنے گھروں میں اور اپنے محلے میں اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ اصل کام جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے ناطے کو بہت مضبوط کرنا ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ جیسا کہ اس کے شروع میں ہے، جس کی ہم نے تھوڑی سی اور وضاحت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر مسلسل غور کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی جو پھیلی ہوئی نشانیاں، زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور رات اور دن کا الٹنا پلٹنا، یہ سب کچھ ہے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا انسان اس پر غور کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تفصیلات کا اس کو علم ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور خشیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ محترم حضرات، ابھی آپ محترم پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب سے عزیمتوں کا سفر کل اور آج اس عنوان کے تحت آپ کے خیالات کا سماعت فرما رہے تھے۔ محترم بھائیوں، آپ نے محترم کی زبانی سنا ہے، آفاق و انفس کی آیات پر، اس کی نشانیوں پہ غور و فکر تدبر انسان کو جو ہے خدا تک پہنچاتا ہے، اور جب انسان خدا کی اطاعت و فرمانبرداری میں مضبوطی سے جم جاتا ہے تو پھر وہ تاریخ رقم کرتا ہے، اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیاں دے کر ایک تاریخ وہ رقم کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اسلام کی راہ، یہ حق و باطل کی کشمکش یہ ازل سے ہے، ابد تک جاری رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں انتہائی سنگین ترین حالات سے بھی امت گزری ہے، لیکن ہر دور میں امت نے جو ہے عزیمتوں کا ثبوت جو ہے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ وہ وقت بھی آیا کہ ان کی اولاد نرینہ جو ہے وہ ذبح کر دی جاتی تھی، اور جن کے پاس مردان جنگ نہیں تھے فرعون جیسی جابر حکمرانی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ فرعون جس نے جادوگروں کو جو ہے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے لایا تھا، لیکن حقیقت کا انکشاف ہوتے ہی وہی جادوگر جو حضرت موسیٰ کو جو ہے شکست دینے کے لیے آئے تھے، جب ایمان وہ لے آئے تو فرعون نے جب ان سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، عزیمت کا ثبوت دیتے ہوئے جادوگروں نے مخالف سمتوں سے اپنے ہاتھ و پیر کو کٹوانا گوارا کیا، لیکن ایمان سے سودا اور ایمان کے معاملے میں کمپرومائز جو ہے وہ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ اپنے ایمان کے خاطر جلائے ہوئے آگ کے الاؤں میں ان کو پھینکا گیا۔ ان میں وہ عورت کی مثال بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس کی گود میں بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے، جو سوچ رہی ہے کہ میں اپنے ایمان کے خاطر اس آگ میں گر تو جاؤں گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے کہ اسے آگ میں جو ہے ڈالا جائے۔ لیکن تاریخ کی بات بتاتی ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ دوسرا بچہ ہے جس نے اپنے ماں سے جو ہے گفتگو کی کہ ماں سوچتی کیا ہے، آگ میں کود جا، اور اس ننھے بچے نے بھی اپنے اور اپنے ماں کے ایمان کے لیے اس عزیمت کا بہترین ثبوت دیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قریب اور اپنے صحابہ کے نزدیک
مایوسی، قنوطیت، خوف، ہراس، اس طرح کے کسی بھی چیز کو پھٹکنے نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 نبوی کے حالات جب پیدا ہوئے اور انتہائی شدید حالات پیدا ہو گئے، سارے سہارے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں، ایک آخری سہارا جو ابو طالب کی شکل میں موجود تھا، مشرکین مکہ نے اسے بھی توڑنا چاہا اور وہ بھی پسیج گئے، اور انہوں نے بھی اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کیا کہتی ذرا سن لو۔ ایک سنگین مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، لیکن اس نازک مرحلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کا، حوصلے کا جو ہے مطلب ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ چچا جان، یہ لوگ میرے ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں، تم اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ دین غالب ہوگا یا یہ کام کرتے کرتے میں جو ہے اپنے رب سے جا ملوں گا۔ محترم بھائیو، عظمتوں کی تاریخ عظمتوں کی یہ تاریخ ہماری تاریخ کے اوراق ہم عظمتوں کے واقعات سے جو ہے وہ پٹے پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف مڑ کر دیکھا جائے، اسے سمجھا جائے، اپنی زندگیوں میں برتا جائے۔ آج بھی جو ہے دنیا کے مختلف گوشوں میں چلنے والی اسلام اور کفر کی کشمکش میں آپ دیکھیں گے کہ عظمتوں کے ثبوت اور مثالیں جو ہے کہیں مورسی کی شکل میں، تو کہیں شام میں جو ہے شہادتوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کی شکل میں، تو کہیں جو ہے یمن میں، تو کہیں جو ہے مصر اور غزہ میں جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ رخصتوں پہ چلنے والے قوموں کی غلامی کے اور اس کے جبر تشدد کے دور میں رخصتوں میں چلنے والے کوئی بڑا کام انجام نہیں دیتے ہیں، انہیں کچھ فیصلے کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ یہ سفر تھا جس کی طرف محترم نے جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے اشارے بھی کیے اور وضاحتیں بھی کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سیشن کے اگلے مقرر کو جو ہے دعوت دوں، میں اپنے تمامی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی پسند کی کرسیوں پہ بیٹھنے کی بجائے تھوڑا اگلی صفوں کی کرسیوں کو پور کر لیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو جو ہے مطلب بیٹھنے کا موقع ملے یا ان کو کٹھنائی نہ ہو۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وحدت جدید کے جو ہمارا جو کہ وہ لگا ہوا اسٹال، اس میں اس سال کا کیلنڈر جو ہے آ چکا ہے۔ جو حضرات خریدنا چاہتے ہیں وہ اسٹال پہ جا کر یہ کیلنڈر بھی خرید سکتے ہیں اور جو کتابیں وہاں پہ موجود ہیں اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، جیسے کہ آپ نے دیکھا فساد، فتنہ و فساد دنیا جس سے بھر گئی ہے اس کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اس فتنہ و فساد سے نکلنے کے لیے جن عظمتوں کا ضرورت ہے اس کے تذکرے آپ کے سامنے آئے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں اب یہ امت محمدیہ جس کے آپ اور ہم ماننے والے ہیں، یہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے تعلق سے بات فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، آخری امت ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی امت نہیں آئے گی، اب انسانوں کی ہدایت، رشد و ہدایت اور ان کی اخری نفع اور نقصان نفع و نقصان اسی امت سے، اس کی کامیابی سے اور اس کے فروغ سے جو وابستہ ہے۔ چنانچہ یہ امت اس دنیا میں اب وہ خدا کا آخری پیغام ہے جس کے بعد کوئی دوسرا پیغام آنے والا نہیں ہے، جس کو علامہ اقبال نے اس انداز میں کہا تھا کہ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، اس زمانے میں تو خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو یہ جو شعر ہے اس کے آخری جو مصرع ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس عنوان پر میں حضرت مولانا سعود عالم قاسمی صاحب، صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے جو اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا سعود عالم قاسمی صاحب۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔
صدر محترم، ذمہ داران کانفرنس، علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کانفرنس کا عنوان ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ قائم ہو جاؤ۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ قائم ہو جاؤ۔ هو سماکم المسلمین۔ تفسیر یہ ہے کہ اس باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی وہ اسی پس منظر کو ظاہر کرتی ہے کہ یاد کرو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ عراق کے دوآبے سے، فرٹائل کریسنٹ سے، زرخیز سرزمین سے ایک شخص اپنے قافلے کو لے کر کے ایک چٹیل میدان میں آتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ بوادن غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، اور اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی قربان کرنے کے لیے وہ وہاں آتا ہے۔ دنیا میں ہجرتیں ہوتی ہیں، کبھی دیکھا ہے کہ کوئی امریکہ سے ہجرت کر کے نیپال آیا ہو، برطانیہ سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش آیا ہو، ہندوستان سے، نیپال سے، پاکستان سے ہجرت کر کے لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ پیٹ ہے نا۔ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں، ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ یہ پیٹ کی آگ ہے، یہ جہنم ہے جو لوگوں کو ان دور دراز مقامات پہ لے جاتی ہے جہاں ان کو ڈالر ملیں، رال ملیں، پاؤنڈ ملیں، جہاں خوشحالی ملے۔ عجیب و غریب ہے یہ ہجرت بابا ابراہیم علیہ السلام کی کہ آب و گیاہ کو چھوڑ کر کے، دانے کو چھوڑ کر کے، کھانے کو چھوڑ کر کے، مال و متاع کو چھوڑ کر کے ایسی زمین میں آ گئے جہاں کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ خدایا میں ڈالر لینے کے لیے نہیں آیا، ریال لینے کے لیے نہیں آیا، پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس چٹیل وادی میں جہاں پانی بھی تو میسر نہیں ہے۔ کیوں آیا ہوں؟ اے اللہ تاکہ ہم اور ہماری اولاد تیری عبادت میں شاد کام ہو جائیں اور اپنی زندگی کو تیری عبادت میں ہم گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو پھر بناؤ میرا گھر، تو بنایا دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے، گھر بنا دیا اور یہ دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا میں نے تیرا گھر بنانے کا ارادہ کیا، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، قبول کر لے ہماری اس محنت کو، ہماری اس خدمت کو۔ جب ہم نے اپنی زندگی تیرے راہ میں لگا دی، جب ہم نے اپنا وطن تیرے لیے چھوڑا، تو قبول کر لے اس اخلاص کو۔ دعا یہاں ختم نہیں ہوئی، کہا جس طرح ہم نے تیرا گھر بنایا ہے
تیرے حکم پر ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسل میں ایک مسلمان نسل بنا دے۔ جس طرح تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میرے دل میں سارے بتوں کو نکال کر کے اپنے آپ کو بیٹھایا ہے، اپنے آگے میرا سر جھکایا ہے، میرے دل میں اپنی ذات کو بسایا ہے۔ خدایا چاہتا ہوں ایک ایسی نسل برپا کر دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو۔ یہاں ایک نقطے کی بات بتا دوں، اس سے مراد امت مسلمہ کیوں ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کی اولاد سے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ اگر یہودی اور نصارہ مراد ہوتے تو کہتے ہماری اولاد سے اور اسحاق کی اولاد سے۔ امت مسلمہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل اور ابراہیم کی اولاد سے جو امت برپا ہوگی وہ امت مسلمہ کہلائے گی۔ اس لیے آگے کہا امت مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ مجھ کو اپنا اطاعت گزار بنانے کے ساتھ ساتھ ایک امت برپا کر دے جو تیری عبادت گزار ہو، یہ امت مسلمہ کہلائے۔ یہ کون امت مسلمہ؟ ووٹر لسٹ میں جس کا نام مسلمان ہے، کیا وہ امت مسلمہ؟ یا کفر و شرک و بت پرستی کے ایوانوں میں سرزدریز ہے، وہ امت مسلمہ جو قہر و جبر کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے والی ہے، وہ امت مسلمہ نہیں۔ کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہمیں اپنے مناسک دکھا دے، عبادت کے طریقے سکھا دے، اپنی رضا کے راستے دکھا دے۔ کہا وہ امت مسلمہ جو ہمارے طریقے عبادت، ہمارے خدائے وحدہ لا شریک، ہمارے مناسک اور ہمارے راستوں کو جو پہچان لے، وہ امت مسلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت میں برپا ہوئے، اسی امت کے لیے برپا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو برپا کر دیا، یہ امت مسلمہ ہے بنی اسماعیل کی اولاد میں۔ وہی امت مسلمہ جس کے ہم ٹوٹے پھوٹے خطا کار گنہگار نمائندے آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حج کے موسم میں سارے عمرائے ممالک اور سارے علاقوں کے گورنر آتے ہیں اور امیر المومنین کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں۔ یہ سیریا، یہ دمشق، آج جس کو رشیا نے اور ایران نے مل کے برباد کیا ہے، اور امریکہ بہادر کی سازش اس میں شامل ہے۔ اس کے گورنر حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس حج میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسی شام کے لوگ آتے ہیں اور اپنے گورنر کی شکایت کرتے ہیں۔ اپنے گورنر کی شکایت کرتے ہیں شام کے لوگ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چارجز یہ ہیں کہ آپ نے جو گورنر مقرر کیا ہے، یہ گورنر دن میں ہماری فریادیں سنتا ہے، رات میں ہماری فریاد سننے کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتا۔ نمبر 2، یہ جو آپ نے گورنر ہمارے ہاں بھیجا ہے، وہ ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کر لیتا ہے جس میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا، یہ چھٹی منا لیتا ہے۔
اور نمبر 3 یہ کہ کبھی کبھی اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیسا گورنر ہمارے یہاں بھیجا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجا کہ گورنر کو بلاؤ۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے شکایت کر رہے ہوتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اپنی شکایت دہراؤ۔ لوگ اپنی شکایت دہراتے ہیں۔ گورنر کو حکم ہوتا ہے دربار فاروقی سے کہ ان کے سوالات کا جواب دیں، ان کے الزامات کے جواب میں آپ اپنی بات کہیں۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ آپ فرماتے ہیں جواب تو دینا ہوگا۔ امت مسلمہ واحد وہ امت ہے جس کے یہاں رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، ذمہ داری کے ساتھ جواب دہی کا تصور پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں دن کو ان کی فریادیں سنتا ہوں، ان کی ضرورتیں سنتا ہوں، اور رات میں ان کی فریادیں نہیں سنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دن اور اپنی رات کو 2 خانوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایک اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں دن میں ان کی فریادیں سنتا ہوں، ان کی خدمتیں کرتا ہوں، اور رات میں میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں جو میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دوسرا الزام ان کا کہ ہفتے میں تم ایک دن نکل کے نہیں آتے۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب مجھ سے نہ طلب کیا جائے، یہ ایک راز ہے میرے اور خدا کے درمیان۔ کہ نہیں جواب تو دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن سعید نے جواب دیا حضور آپ کے اس خادم کے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے، ایک ناف کے نیچے ایک ناف کے اوپر۔ اس نے دوسرا کوئی کپڑا اپنی گورنری کے زمانے میں نہیں خریدا۔ یہ ہفتے میں ایک دن اس کپڑے کو دھوتا ہے، گھر میں بند رہتا ہے، پھر ان کپڑوں کو پہن کر کے پبلک کے سامنے آتا ہے۔ یاد کیجئے جب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ اپنی گورنرشپ پوری کر کے جا رہے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اے لوگوں یہ ایک شیشی دیکھو، یہ عطر کی شیشی جو ایک دیہاتی نے مجھے دیا تھا، یہ میں لے کر کے واپس جا رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی دوسرا سامان نہیں ہے کہ میں نے اپنے ولایت کے زمانے میں کوئی سامان خریدا۔ ہماری بڑی شاندار تاریخ ہے عزیزوں، ہم لوگ ننگے بھوکے لوگ نہیں ہیں، ہم نے دنیا کی امامت ایسے نہیں کی ہے، ہم نے کردار سے اور اصولوں سے دنیا کی امامت کی، ہم رشوت خور لوگ نہیں ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ بیان کیا حضرت عمر بن سعید نے کہ اسلام کے اس گورنر کے پاس، آپ کے اس خادم کے پاس ایک ہی کپڑا ہے دوسرا نہیں ہے، تو حاضرین رونے لگے۔ ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کے نمائندے پر، اپنے گورنر پر، صحابی رسول پر کیوں یہ الزام لگا دیا۔ کہا تیسرا سوال کہ مجھ پر کبھی کبھی غشی آتی ہے۔ کہا حضور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار کر لیا تھا اور گرفتار کر کے لائے تھے مکہ میں تنعیم کے میدان کے پاس۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو یہ بتا دوں کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، دوبارہ آپ احرام باندھتے ہیں تو وہاں مسجد تنعیم ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں آپ عمرے کے لیے، جہاں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ وہ ایک زمانے میں
بہت بڑا میدان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کا وہاں لایا گیا اور پورے شہر میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ آج ایک شخص کو، محمد کے ساتھی کو پھانسی دی جائے گی۔ آج کا زمانہ ہوتا تو ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا، ان کو پھانسی دی جائے گی۔ بچوں عورتوں کی ایک بھیڑ امٹ آئی تھی اس شخص کو دیکھنے کے لیے جس کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ میں بھی ان بچوں میں، نوجوانوں میں شامل تھا۔ پابا زنجیر ایک شخص کو لایا گیا، پورے مکہ کی وادی امٹ کے آ گئی تھی، میدان تنعیم میں لایا گیا۔ قاتلوں کی جماعت نے پوچھا، سرداران مکہ نے پوچھا، کیا تم چاہو گے کہ آج تمہیں تو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیا جائے؟ کہا، ایک چیخ بلند ہوئی، کہا نہیں، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ حضور کے پاک کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھے اور میں زندہ رہوں۔ کہا لایا گیا، کہا اگر تم پسند کرو تو جان تو دینی ہے، میں تمہارے قبضے میں ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آئے اور 2 شعر کہا، اور 2 شعر یہ تھا کہ لست بالی حین اقتل مسلما الی جنب کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی شلو ممزعی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لست بالی حین اقتل مسلما، اگر حالت ایمان میں، مسلمان کی حالت میں مجھے کو مارا جا رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں، لست بالی حین اقتل مسلما الی جنب کان فی اللہ مصرعی، اللہ کے راہ میں اب جس راہ لوٹا کر کے مجھے یہ مارے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور یہ میرا ایمان اللہ پر ایمان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے بدن کے ہر عضو میں برکت عطا کر دے۔ اور آج مسلمانوں، یہ ہم جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے اعضا کی برکتیں ہیں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو نصیب کیا۔ پھر ظالموں نے ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پاؤں کاٹے، پھر ان کو شہید کیا۔ کہا حضور جب میں اس منظر کو سوچتا ہوں تو میرے جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ عمر بن سعید تم نوجوان تھے، تم نے اس مظلوم کو کیوں نہیں بچایا تھا جس کو لوگ مظلومانہ مار رہے تھے؟ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تم سے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ صدی ذکار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی۔ ہر زمانے میں قاتلین مکہ پائے جائیں گے اور ہر زمانے میں حضرت خبیب پائے جائیں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملت ابراہیمی کو دنیا کے اندر برپا کیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے تو پہلے سے موجود تھے۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ کون تھے بنی اسرائیل؟ وہ تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، چہیتے ہیں، ہم ان کے دوست ہیں۔ لیکن ان بیٹوں، پوتوں اور چہیتوں کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت لے لی اور بنی اسماعیل میں دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کیوں؟ کہ وہ جو کردار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ جو پیغام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ پیغام یہ بھول گئے تھے، وہ کردار یہ بھول گئے تھے۔ دنیا کو پھر اس پیغام کو یاد دلانے کے لیے، اس کردار کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا۔ یہ ذمہ داری تھی جس کے قرآن کی آیت میں جو آپ کی تھی میں کہا گیا لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام دنیا والوں کے اوپر نگراں گواہ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نگراں اور گواہ بن کر کے کھڑے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، میں سنتا ہوں۔ ایسے ہی ایک عاشق قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ابن مسعود آج تم تلاوت کرو قرآن کی اور میں سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا نزل علیک القرآن وانا اقرأ، قرآن نازل آپ پہ ہوا۔ ابن مسعود کی یہ جرأت اور یہ ہمت کہ آپ کے سامنے تلاوت کرے، کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم تلاوت کرو میں سنوں۔ سورہ نساء کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت وہ منظر کیسا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ہم ایک گواہ لے کر کے آئیں گے، یعنی ان کے رسول کو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام امتوں اور ان کے رسولوں پر ہم آپ کو گواہ کھڑا کریں گے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا حسب، عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ ابن مسعود ٹھہر جاؤ، اب تاب نہیں ہے اس کے آگے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے دیکھا تو رسول زار و قطار رو رہے۔ یہ ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں پر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری امت سے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ اللہ کا جو پیغام تھا، یہ آخری پیغام تھا، ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے لوگوں۔ امت مسلمہ کے نمائندوں نے فرمایا کہ نام بلا یا رسول اللہ کے رسول، آپ نے بلا کم و کاشت اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، خدایا گواہ رہنا ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اب میں اطمینان کے ساتھ اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، اب یہ امت تیرے مشن کو پورا کرے گی، آگے لے کر کے جائے گی۔ برادران اسلام، یہ امت مسلمہ یہ نمائندہ ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ یہ پیغمبرانہ مشن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ خطرات جو دنیا میں امڈ رہے ہیں، یہ مظالم کی آندھیاں جو چل رہی ہیں، کوئی نئی تو نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور مسلمانوں کا جو پہلا دن ہے وہ ہمیشہ آخری دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام بدا غریبا وسیعود کما کان فطوبى للغرباء، اسلام بے کسی کی حالت میں، اجنبیت کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں پیدا ہوا تھا۔ ایمان لاتے تھے لوگ تو پتھر مارتے تھے۔ میرا بیٹا ایک دن کلیات اقبال پڑھ رہا تھا 7ویں 8ویں کلاس میں، اس نے کہا کہ ایک دن بلال نے جو حضران سحر ندی، وہاں پہ حضرت بلال کا تذکرہ آیا تو میں نے کہا بیٹا رک جا، تو بلال مت کہا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہا کرتے تھے، تو کم از کم حضرت بلال کہہ دیا کر۔ کہ وہ کون ہے؟ پیٹھیں اکڑی ہوئی تھیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی، چربی پگھل گئی تھی اسلام لانے کے جرم میں، لیکن رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، کلمہ لا الہ الا نہیں چھوڑا، زمین چھوڑ دیں گے، جان چھوڑ دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھے حضرت بلال، اور یہ مقام تھا کہ جب خانہ کعبہ پر اذان دینے کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عبداللہ، نہ جانے کتنے جلیل القدر صحابہ کے یہ شرف ہم کو حاصل ہو کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیں۔ کہا نہیں، آج یہ اذان وہ حبشی کا وہ کالا کلوٹا انسان دے گا، قدرت نے جس نے اس کام کو پسند کر لیا ہے، اور سیدنا بلال کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور خانہ کعبہ پہ اذان دلوائی۔ آج ہندوستان میں ہندوستانی اسلام آ گیا ہے، اسلام کا قیمہ بنا دیا ہے لوگوں نے۔ یہ سید
یہ خان صاحب، یہ صدیقی، یہ انصاری اور یہ سیفی آپس میں شادیاں نہیں ہوں گی۔ بلال حبشی حضور کے کاندھے پہ چڑھ کے اذان دے سکتے ہیں، یہ عزت ان کو مل سکتی ہے، لیکن آج ایسے ایمان والے آ جائیں تو یہ نام نہاد مسلمان نہ روٹی میں شریک کرے گا نہ بیٹی میں شریک کرے گا۔ بدلو اس اسلام کو، اختیار کرو اس حقیقی اسلام کو جس نے بلال حبشی کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دنیا کو دیا، شہداء علی الناس کا یہ پیغام دنیا کو دیا۔ اب آپ یہ امت ہمارے سامنے ہے۔ دیکھو حضرت خبیب کی پریشانیاں اور دیکھو حضرت بلال کی وہ پریشانیاں، ہم تو ابھی اسے گزرے ہی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارے اوپر ابھی وہ پریشانیاں آئی نہیں جو پچھلے لوگوں کے اوپر آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذبح کر کے ان کے سر کو تشت میں رکھ کر کے ایک رقاصہ کو پیش کیا گیا۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ مستہم الباساء والضراء، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہر طرح کی پریشانیاں۔ وقت کے رسول بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، خدایا مدد کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تمہاری پریشانیوں سے دور نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح کا نمودار ہونا ضروری ہے، سورج کا نکلنا تمہارا مقدر ہے۔ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ گوشت کھانے والا مسلمان، موچھوں پہ تاؤ دینے والا مسلمان ہندوستان کا ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلمان ہے وہ تو انہی پریشانیوں سے گزرا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی پریشانیاں کیا ہیں۔ اس نے کچھ اس خلوص سے نام خدا لیا کہ ہر بلحوث نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا۔ آج دنیا کے اندر، خود ہندوستان کے اندر جو پتھر مسلمانوں کی شریعت پر، مسلمانوں کی شخصیت پر، مسلمانوں کے فریج پر، مسلمانوں کے لباس پر، مسلمانوں کے ذہن پر، مسلمانوں کے اداروں پر، مسلمانوں کے گھروں پر جو پھینکے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے وارث۔ تو گزرنا تو ہے ان سے، اور اگر جس کو یہ اسلام پسند نہیں ہے، میٹھا میٹھا اسلام پسند ہے، اس سے میں تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ میری گلی میں آئے کیوں۔ یا تو جان کی حفاظت کرو یا ایمان کی حفاظت کرو۔ جس وقت گجرات کے اندر مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کیا گیا، گلمرگ سوسائٹی کا قتل عام ہوا اور قاتل بعد میں حاکم وقت بن بیٹھے، پروفیسر بندوق والا صاحب آئے تھے، ان کا خطاب ہوا تھا علی گڑھ میں، کہنے لگے کہ جب احسان جعفری کو مارا گیا تو بلوائیوں نے ان کو پکڑا، گرفتار کیا اور لے گئے مجمع کے سامنے اور یہ کہا کہ کہو جے شری رام تم چھوڑ دیں گے۔ ان کا نہیں کہوں گا، ایک ہاتھ کاٹا، کہا کہو جے شری رام تم چھوڑ دیں گے، کہا نہیں کہیں گے، دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر اس کے بعد ان کو چمٹے سے آگ میں ڈالا گیا۔ یہ مسلمان ہندوستان میں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ ایمان نہیں دے سکتا۔
مسلمان کا وجود کیا ہے؟ مسلمان تو صرف اللہ کے بدولت، اللہ کے رشتے کی بدولت دنیا میں باقی ہے. اگر یہ نہ ہو تو مسلمان کیا ہے؟ یہ شوق، یہ عشق اللہ سے، یہ توکل اللہ سے، یہ محبت اللہ سے، یہ اعتصام اللہ سے، یہ اللہ کی رسی کو پکڑنا اللہ سے وابستہ، یہی تو مسلمان کی زندگی ہے. نہ ہو تو غیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، نہ ہو تو غیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے؟ فقط تو غیان مشتاقی. اللہ سے عشق اگر نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ ہو، تو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم رہنے کا معنی کیا ہے؟ ہم تو بیکار ہیں، مٹی کا ڈھیر ہے. اسی کو اقبال نے کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اگر اقبال زندہ ہوتے تو دیکھتے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مناظر یہ دیکھتے کہ وہ جان تو دے رہا ہے مگر کلمہ کفر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اقبال اپنا یہ نظریہ بدل دیتے. ڈھیر نہیں ہے مسلمان. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے ہم جہاں بھی ہوں دنیا کے اندر اپنے دین اور شریعت کی ہم حفاظت کریں گے، حفاظت کا مسئلہ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ صرف حفاظت نہیں کریں گے بلکہ اپنے عقیدے کی اشاعت کریں گے. یہ دو ہمارا موٹو ہے. دیکھو وہ مصر کا بازار جب حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کر کے بیچے گئے، پھر جرم بے گناہی میں ہندوستان کی طرح جیل میں ڈالے گئے، اور جب انصاف عدالت میں ہوا تو نہ صرف بری کیے گئے بلکہ منصب امامت پہ فائز کیے گئے، بادشاہ بنائے گئے. اپنے آباء و اجداد کو بلا لیا، حضرت یعقوب کو اور ان کے سارے اپنے بھائیوں کو بلایا. اس کے بعد وہ مصر میں رہے. مصر میں انبیاء کا یہ مٹھی بھر خاندان تھا. میرے عزیزوں کا بات غور سے سننا، نوٹ کر لینا، اپنے بچوں کو اپنے عورتوں کو ضرور بتانا کہ آج ایک مولوی یہ کہہ گیا ہے. مصر کا ماحول اکثریت غیر مسلموں کی، نان مسلمز کی، اور مٹھی بھر خاندان نے نبوت کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے سوتیلے بھائی، ان کے حقیقی بھائی، ان کی ماں اور ان کے باپ آ کر کے آباد ہوئے مصر میں. حضرت یعقوب کی وفات کا وقت آیا، بیٹوں کو جمع کیا، ساری اولادوں کو جمع کیا اور ان سے ایک عہد لیا. وہ عہد کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہم ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. کیا تم موجود تھے اس وقت؟ کیا تم حاضر تھے اس وقت؟ کیا تم گواہ ہو اس منظر کے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا، ایک عہد لیا اور یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا ہے، تمہارے خاندان کا سربراہ رخصت ہو رہا ہے، تمہارے والد اب مٹی میں چلے جائیں گے، زمین کے اوپر تم رہو گے، تو کس کی عبادت کرو گے؟ کیا مصر کے بنائے ہوئے ان دیوتاؤں کی، ان جھوٹے بتوں کی کس کی عبادت کرو گے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک نبی اپنی اولاد سے کیسے سوال کر سکتا ہے؟ نبی کی اولاد میں کون بت پرست ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ جو ماحول پورے ملک کا ہے کہ ہر طرف بت پرستی ہے، ہر چوراہے پہ بت ہے، ہر آدمی کی آستین میں بت ہے، ہر آدمی کی زبان میں بت ہے، ہر شخص کے سر پہ بت ہے، ہر شخص کی پیشانی پہ بت کی نشانی ہے. تو فرمایا کہ ماحول تو چاروں طرف بت پرستی کا ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. دور رس ان اولادوں نے جن کی نگاہ مستقبل پر تھی کہا کہ لکھ لیجئے، آپ اطمینان سے جائیے دنیا سے، نعبد الہک و الہ آبائک. ہم حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے وحدہ لا شریک کی، الہ واحد. ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے.
جو ماحول مصر کا تھا اس وقت وہی ماحول ہندوستان کا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی، لوگ اپنی بیوی کا حق نہیں دیتے، مسلمان عورتوں کا حق دلانے کے لیے شور مچا رہے ہیں۔ لوگ اپنے نظام کو نہیں دیکھتے، اسلام کے نظام مطہرہ کو، نظام شریعت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ وحدہ لا شریک کے آفاقی دین کو بدلنے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ آندیاں چل رہی ہیں، مختلف عنوان سے چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کبھی گھر واپسی کا نعرہ ہے، کبھی لو جہاد کا نعرہ ہے، کبھی سیدھے سیدھے ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، دلت بھائیوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو آپ سے کہنے کو جی چاہتا ہے کہ دلت بھائیوں میں اتنی زندگی ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دلت بھائیوں کو مت مارو، مارنا ہے تو مجھے مارو۔ لیکن مسلمان، ہائے رے مسلمان، اس میں اتنی قوت نہیں ہے اجتماعیت کہ جو اپنی بات منوا سکے کہ بے گناہ مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، بے گناہ مسلمانوں کے اوپر کیوں حملے کیے جا رہا ہے۔ یہ صرف آپ کی تقریروں سے، آپ کے نعروں سے، ہمارے بیانوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ پوری امت متحد ہو کر کے اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھے گی۔ تعلیم گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابھی تقریباً 1100 انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن کی فارن ایڈ بند کر دی گئی ہے، جن کو FCRA کے لیے اجازت نہیں۔ بہت سے ادارے ہیں مسلمانوں کے جو تھوڑے موڑے پیسے لاتے ہیں وہ نہ چلتے ہیں۔ جن اداروں کو اقلیتی کردار ملا ہوا ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں ہندوستان کے، اور حالات یہ ہیں کہ کسی طرح اتنا الجھا دیا جائے کہ آگے اسلام کا کارواں آگے نہ بڑھ پائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آپ کے اورنگ آباد ٹائمز میں ابھی چند مہینہ پہلے خبر چھپی تھی، اس کی کٹنگ ایک شخص نے مجھے دی جب میں گجرات میں تھا، گجراتی میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ گو کہ گجرات کے اندر سرکاری طور پر تبدیلی مذہب پر، کنورژن پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب اس کے لیے کمشنر کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس 3-4 سال 5 سال کے عرصے میں تقریباً 50,000 درخواستیں کمشنر کو موصول ہوئی ہیں تبدیلی مذہب کی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ گجرات جہاں قتل عام ہوا، وہ گجرات جہاں پابندی لگائی گئی، وہ گجرات جہاں تبدیلی مذہب کا قانون بنایا گیا، اسی گجرات کے اندر آج اتنی درخواستیں انتظار کر رہی ہیں کہ دروازہ کھلے اور لوگ دامن رحمت میں آ جائیں۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے کردار کو دعوت دینی ہے اور ہمیں اپنے پیغام کو جگانا ہے، احساس کہ ہم شہداء علی الناس کے منصب پر فائز ہیں۔ تو دوستو، یہ امت مسلمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سیکولر ہندوستان میں، وہ ایک جمہوری سرزمین میں رہیں گے اور اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ جو جان چاہو تو جان دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم دیں گے اپنی جان، جتنی قربانیاں مانگو ہم دیں گے، اور ہم نے دیا ہے۔ آسام سے لے کر گجرات تک ہم نے دیا اور ہم دیں گے، دیتے رہیں گے، اس لیے کہ اسی خون سے ہمارے ملت کی آبیاری ہے۔ سرے خاک شہیداں برگہائے لالمی پاشم کہ خونش بانہار ملت ما سازگار آمد۔ ہم اپنے شہیدوں کو پھول پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہی خون کی بدولت اسلام نے جڑ پائی ہے۔ بدر سے لے کر حنین سے لے کر
فتح مکہ سے لے کر ہندوستان.